سورہ آل عمران کی آیت نمبر 172 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم۔ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل۔ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم۔ إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين۔ صدق اللہ العظیم۔ جن لوگوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مان لی جبکہ ان کو زخم لگ چکا تھا، ان لوگوں میں سے جو نیک اور متقی ہیں ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ لوگوں نے ان سے کہا کہ ان لوگوں نے تمہارے لیے سامان جمع کیا ہے تو تمہیں ڈرنا چاہیے، تو اس بات نے ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیا اور کہہ دیا کہ ہم کو اللہ کافی ہے اور وہی سب کام سپرد کرنے کے لیے اچھا ہے۔ بس جو لوگ خدا کی نعمت اور فضل سے بھرے ہوئے واپس لوٹے کہ ان کو کوئی ناگواری ذرا پیش نہیں آئی اور وہ لوگ اللہ کی مرضی کے تابع رہے اور اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کہ یہ شیطان ہے کہ اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، سو تم اس سے مت ڈرنا اور مجھ ہی سے ڈرنا اگر تم ایمان والے ہو۔ غزوہ احد کے میدان میں 70 صحابہ شہید ہوئے اور باقی بہت بری طرح زخمی ہوئے، تو اس کے بعد مشرکین مکہ وہاں سے چلے۔ مدینہ منورہ سے کچھ ہی فاصلے کے بعد ان کے دل میں یہ شیطان نے خیال ڈالا کہ مسلمان تو بری حالت میں تھے، شکست خوردہ تھے، تو تم نے ان کو ختم ہی کیوں نہ کر دیا۔ ابو سفیان جو بعد میں مسلمان ہو گئے رضی اللہ عنہ، اس وقت وہ کافروں کے لشکر کے سردار تھے، تو انہوں نے سوچا اور واپس چلنے کا ارادہ کیا۔ ادھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے اس کے ارادے کی اطلاع مل گئی۔ دوسرا ہی دن تھا، انہیں بھی 24 گھنٹے مشکل سے گزرے تھے کہ جنگ احد جنگ تھی بہت بڑی، اس میں 70 شہید ہوں اور باقی زخمی ہوں، یعنی اس حد تک زخمی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کو زخم آئے تو باقیوں کا کیا حال ہوگا۔ تو آپ نے اعلان فرمایا کہ چلو، بجائے اس کے کہ وہ ہماری طرف پلٹ کر آئیں، ہم نکل کر ان کا تعاقب کریں گے اور ان کو جا لیں گے، کفار کے لشکر کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر، حالانکہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو بیچارے سہارے کے بغیر چل نہیں سکتے تھے، 200 کے قریب مجاہدین دوبارہ تیار ہو گئے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ 24 گھنٹے گزرے مشکل سے اور جنگ سے واپس لوٹے ہیں، زخموں سے چور ہیں، تھکاوٹ ہی انسان کو تھکا دیتی ہے۔ آدمی کسی لمبے سفر سے آئے تو اگلے 2-3 دن کے لیے وہ کسی بڑے کام کے لیے تیار نہیں پاتا اپنے آپ کو، کہتے مجھے آرام کرنا ہے، ریسٹ کرنی ہے۔ لیکن یہ صحابہ اکرام اللہ قربان جائیے، پتہ نہیں کیسی مخلوق اللہ نے بنائی تھی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آئے اور ان کے ہاں نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کو اللہ نے ان کی مدح بیان فرمائی، الذین استجابوا للہ والرسول، جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پر لبیک کہا، حالانکہ زخموں سے چور ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے من بعد ما اصابهم القرح، کہ انہیں زخم پہنچا ہے۔ شہادت خود ایک زخم ہے، غم ہے، افسوس ہے، آدمی کی کمر ٹوٹ جاتی ہے اور زخموں سے خود چور ہیں، لیکن پھر بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی جب ندا آئی ہے تو لبیک کہا۔
تو اس بات کو اللہ نے قیامت تک کے لیے ان کی تعریف کے طور پر ذکر فرما دیا. للذین احسنوا منہم. پھر آپ وہاں سے نکلے، یہ نہیں کہ صرف تیار ہوئے بلکہ نکلے ہیں. پھر نکل کر آپ حمراء الاسد ایک جگہ ہے وہاں پہنچے. جب وہاں پہنچے تو ان کو کچھ لوگوں نے ادھر سے جو ابو سفیان کے لشکر کے پاس سے ہو کر آ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ وہ تو دوبارہ واپس پلٹ کر آ رہے ہیں مدینہ منورہ پر حملہ کے لیے. تو بجائے اس کے کہ یہ ان سے ڈرتے، انہوں نے کہا ڈرو، اپنی بچاؤ کا کوئی تدبیر کرو، سامان کرو. بجائے اس کے انہوں نے کیا کیا؟ قرآن پاک کہتا ہے فزادہم ایمانا، ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوا. یہ ہے ایمان کہ جو اللہ پر انسان جب توکل کرتا ہے اور اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے تو پھر وہ دنیا کے اسباب وسائل کی اللہ اہمیت اس کے دل سے نکال دیا کرتے ہیں اور اس کو پھر اپنی جانب سے ایک اطمینان نصیب فرمایا کرتے ہیں. تو یہ 200 آدمی اور زخموں سے چور اور فزادہم ایمانا، قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ان کے اس خبر نے بجائے اس کے کہ ان کے حوصلے پست کرتی، ان کو اندر اور ولولہ پیدا کر دیا اور جوش پیدا کر دیا. اور انہوں نے کہا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. کیا ہوا اگر کفار کا لشکر بڑا ہے، ان کے پاس کیل کانٹے سے لیس ہیں وہ لوگ اور پورا ساز و سامان ہے، تو کیا ہوا؟ ہمارے پاس اللہ ہے. حسبنا اللہ، اللہ ہمیں کافی ہے. ونعم الوکیل، اور اللہ سے بڑھ کر کاموں کو اچھا کرنے والا اور کام سونپے جانے کے لائق کون ہے؟ اللہ ہی تو ہے جس کے حوالے کام سونپتا ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پہنچے حمراء الاسد تک. تو وہاں اللہ نے مسلمانوں کے ولولے، حوصلے اور ہمت کی وجہ سے کفار کے دلوں میں رعب ڈال دیا. وہ بجائے اس کے کہ واپس آتے، وہ آگے پھر اپنا ارادہ فسخ کیا اور وہ وہاں سے نکل لیے، کیونکہ کسی نے ان کو بتایا کہ وہ لوگ تو حمراء الاسد تک پہنچ چکے ہیں اور تمہارا پیچھا کر رہے ہیں. کہ وہاں جو کچھ بھی غزوہ احد کے میدان میں تو چلو ایک غلطی سے ان کے ساتھ جو ہوا سو ہوا، ورنہ وہ تمہارے سے ڈرنے دبنے والے لوگ نہیں ہیں، وہ تو تمہارے پیچھے آ رہے ہیں، تم اپنی خبر خیر مناؤ. تو پھر وہاں سے نکل لیے. اور حمراء الاسد کی اس جگہ میں آپ نے کچھ قیام فرمایا اور وہاں تجارت بھی کی صحابہ نے. تو یہ بھی ایک فائدہ ہوا. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرمایا، قرآن پاک کہتا ہے کہ نعمتوں کے ساتھ واپس لوٹے، فضل لے کر آئے، اللہ کی نعمت لے کر آئے، اور کوئی کسی قسم کا ان کو کانٹا تک نہیں چبھا. اور یہ جو گویا کہ شکست، جو احد کی شکست تھی، ایک ظاہری شکست ہوتی ہے اور ایک انسان کا دل کے اندر شکست ہوتی ہے. تو ظاہری شکست چلو وہ تو جو تھی سو تھی، لیکن جو دل کے اندر کی شکست تھی وہ اللہ نے اس سے ختم فرمائی کہ دوبارہ سے ان کے حوصلے جو تھے وہ بلند ہو گئے کہ یہ کافر ہوتے کون ہیں ہمیں مارنے والے، ہم انشاءاللہ ان کو جا کر لیتے ہیں. واتبعوا رضوان اللہ، اللہ کی رضامندی کی انہوں نے پیروی کی. اور فرمایا انما ذالکم الشیطان، یہ تو شیطان ہے جو تمہیں اپنے چیلوں چانٹوں سے ڈراتا ہے. کافر جتنے بھی ہیں یہ شیطان کے چیلے چانٹے ہیں. فلا تخافوہم وخافون، اللہ فرماتے ہیں کہ تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ اس صفت پر قائم تھے، پوری طرح ثابت تھے، اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی. وجہ کیا ہے؟ احسنوا منہم واتقوا، ان کے اندر 2 صفتیں تھیں صحابہ کے اندر. ایک تو صفت ہم نے یہی دیکھ لی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان آئے اور وہ پیچھے ہٹے، یہ نہیں ہو سکتا تھا. تبوک میں دیکھ لیں اور جتنے موقع آئے کہ جو اہل ایمان تھے، منافقین تو خیر سائڈ پہ ہو جاتے تھے، لیکن جو اہل ایمان صحابہ، مخلص صحابہ تھے، وہ قطعاً کبھی پیچھے نہیں تھے. میدان بدر میں بھی ایسا ہی ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نکلے تھے تجارتی قافلے کو لینے کے لیے، لیکن آگے سے مقابلہ ہو گیا 1000 کے لشکر سے، 313 ادھر اور 1000 ادھر، اور بالکل تیاری میں کوئی تناسب نہیں دور دور تک. تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کیا کرنا ہے؟ تو مہاجرین نے کہا کہ لڑیں گے. آپ نے پھر پوچھا کیا کرنا ہے؟ پھر مہاجرین میں سے کوئی کھڑے ہوئے نے کہا لڑیں گے. تو جب آپ نے تیسری دفعہ پوچھا تو انصار میں سے ایک کہنے لگے بھائی حضور ہم سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ زیادہ ہیں اور ہم نے حضور کی مدد اور نصرت کا وعدہ کیا تھا. تو لیکن ویسے انصار کا جو معاہدہ تھا وہ صرف یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں اگر کوئی حملہ ہوگا تو ہم اس کا مقابلہ کریں گے. لیکن یہ جنگ چونکہ مدینہ منورہ میں نہیں تھی، بدر تو بہت آگے جا کے ہے، تو اس موقع پر آپ نے پھر ان سے رائے مانگی کہ اب کیا کرنا ہے. تو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کہ
کہ آپ اگر ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں تو ہماری جانیں حاضر ہیں، آپ ہمیں جس سے لڑا دیں، سمندر میں کہتے ہیں تو کود جائیں گے، آگ میں کہتے ہیں تو کود جائیں گے، جہاں جہاں بھی کہتے ہیں چلے جائیں گے، لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ اللہ نے جو ہے جذبہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو عطا فرمایا تھا، اور پھر ان کے ساتھ اللہ کی مدد بھی تھی۔ صفتیں دو ان کی ذکر فرمائی ہیں، ایک فرمایا احسان۔ احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ انسان اللہ کی عبادت ایسے کرے جیسے اس کو دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو یہ یقین رکھو کہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب یہ جذبہ انسان کو حاصل ہوتا ہے تو پھر اس کی زندگی بالکل سیدھی ہو جاتی ہے، پھر غفلت اس پر طاری نہیں ہوتی کہ جس سے وہ اللہ کی نافرمانی کرے، بلکہ اس کو ہر دم یہ احساس رہتا ہے کہ میری ہر حرکت پر میرے پیدا کرنے والے کی نظر ہے۔ ایک صفت احسان، اور جب صفت احسان آتی ہے تو پھر تقویٰ تو خود بخود ہی آ جاتا ہے۔ احسنوا منہم واتقوا، تو یہ دو صفتیں اللہ نے صحابہ کی خاص طور سے یہاں ذکر فرمائی، ایک امتثال امر اور دوسرا ان کی صفت احسان اور تقویٰ۔ اس پر فرمایا اجر عظیم، کہ یہ دو صفتیں جس کے اندر بھی ہوں گی اللہ اس کو بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ صحابہ کو بھی عطا فرمایا۔ اگر آج ہم بھی چاہتے ہیں کہ وہ فضل جو صحابہ کی جانب اللہ کی جانب سے متوجہ ہوئے ان کا کوئی ذرہ قطرہ ہمیں بھی مل جائے، تو طریقہ یہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سے آدمی پیچھے نہ ہٹے اور احسان اور تقوی والی زندگی گزارے۔ آگے پھر حسبنا اللہ و نعم الوکیل میں مفسرین نے یہ لکھا کہ یہ جو کلمہ ہے یہ بہت پیارا کلمہ ہے، یہ ایک بطور وظیفے کے بھی انسان اس کو پڑھ سکتا ہے۔ جب کبھی کوئی پریشانی، کوئی تنگی تکلیف ہو، مشکل ہو، تو 1000 دفعہ لکھا ہے بعض کتابوں میں، 1000 دفعہ اگر یہ کلمہ پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس تنگی تکلیف سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کا مفہوم بڑا پیارا ہے، اللہ مجھے کافی ہے۔ یعنی جتنے بھی اسباب، وسائل، دنیا کے جو بھی طور طریقے ہیں وہ سب میرے لیے کافی نہیں ہے، مجھے ان سے کچھ نہیں ملے گا، اللہ میرا کافی ہے۔ ونعم الوکیل، اور میری نظر کسی اور پر جائے ہی کیوں؟ اللہ سے بڑھ کر کارساز کون ہے، کام بنانے والا کون ہے؟ اس لیے جب یہ اس اعتماد کے ساتھ انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس پر کرم فرما دیا کرتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔